دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کی پہلی تاریخی جنگ یعنی جنگ بدر کے بارے میں کچھ ایسی اہم باتیں بتانے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جنگ کیوں لڑی گئی تھی اور اللہ نے کیسے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کیسے مسلمانوں کی محض 313 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی جماعت نے کفار کے لگ بھگ 1000 سے زیادہ لوگوں کے لشکر کو شکست دی تھی۔ تو بنے رہیے ویڈیو کے آخر تک۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی اور کفار کی 3 گنا زیادہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتح حاصل ہوئی۔ جنگ سے پہلے کا حال۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مکہ کے کفار کو بہت ناگوار گزرا اور اس بات کی کوشش کرنے لگے کہ کیسے مسلمانوں سے انتقام لیا جائے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش کے ایک شخص عمرو بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اسی کا بہانہ بنا کر کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ مکے والوں کا ایک قافلہ شام آ رہا ہے اور مدینہ کے قریب سے گزرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر ایک قسم کا رعب قائم کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلے کو روکو۔ یہ جماعت جنگ کے ارادے سے نہیں بھیجی گئی تھی، اس لیے کوئی جنگی سامان نہیں رکھا گیا تھا۔ کسی طرح اس جماعت کی روانگی کا معلوم اس قافلے کو ہو گیا۔ اس جماعت کے امیر ابو سفیان جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، خبر پاتے ہی ابو سفیان نے اپنے قافلے کو دوسرے راستے سے مکے کی طرف بڑھایا اور ساتھ ہی ایک شخص کو مکے شہر کی طرف تیز رفتار سے بھیجا تاکہ کوئی مدد مل سکے۔ مکے میں جب یہ خبر ملی تو ابو جہل فوراً 1000 کی فوج تیار کر کے روانہ ہوا۔ ادھر ابو سفیان دوسرے راستے سے اپنے قافلے کے ساتھ مکہ پہنچ گئے اور ابو جہل کو خبر بھیجی کہ واپس آ جائے، لیکن لشکر کے گھمنڈ اور مسلمانوں کے انتقام کی وجہ سے واپس نہ ہوا اور مدینہ کی طرف بڑھتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کفار مکہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے انصار اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ کیا اور رائے معلوم کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی بہادری اور شجاعت سے جواب دیا اور کہا، ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہی بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ گویا کہ تمام صحابہ، انصار اور مہاجرین جنگ اور کفار سے مقابلے کے لیے تیار تھے۔ جنگ میں کل لشکر کی تعداد۔ مسلمان۔ جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بعض روایتوں میں 313 اور بعض میں 310 آیا ہے۔ 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور جنگی سامان کی تعداد بہت کم تھی۔ جماعت میں کمزور اور ضعیف بھی تھے۔ کفار مکہ کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ 300 گھوڑے، 700 اونٹ اور لڑائی میں پیش آنے والے ساری چیزوں سے لیس تھے۔ آغاز جنگ۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کا دن جب بدر کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھلے ہی کم تھی، لیکن جوش و خروش سے کفار سے کہیں زیادہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر دعا فرمائی، الہی اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور جھوپڑی سے مسکراتے ہوئے باہر آئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب ہو کر فرمایا، کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گی، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ جنگ میں ابتدا یعنی شروعات کوئی نہ کرنا۔ جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی کہ عتبہ و شیبہ کو ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آگے آئے اور للکار کر مسلمانوں کی طرف سے 3 شخص طلب کیے۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 صحابی روانہ ہوئے، مگر عتبہ نے یہ کہہ کر لڑنے سے منع کر دیا کہ تم مدینے والے ہو، ہم تو صرف قریش یعنی جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان لوگوں سے ہی لڑیں گے۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کا قتل۔ عتبہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیبہ کے مقابلے عبیدہ بن حرش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید کے مقابلے علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائے۔ چنانچہ یہ حکم سنتے ہی تینوں حضرات میدان میں نکلے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹوں کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔
شیبہ کے مقابلے میں عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد کفار کے باقی جماعت بھی حملہ آور ہو گئی۔ جواب میں مسلمانوں کی بھی جماعت ان پر ٹوٹ پڑی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جبریل علیہ السلام ایک شخص کی شکل میں بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں کفار کے 70 سے زیادہ لوگ قتل ہوئے اور یہ سب دیکھ کر کفار کی ایک جماعت واپس بھاگ کھڑی ہوئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش۔ ایک صحابی امیر بن الحمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کھاتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ اگر میں کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو فوراً جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ اسی وقت اپنے ہاتھ سے باقی کھجور پھینک کر تلوار کھینچ کر دشمنوں پر جا پڑے اور لڑ کر شہید ہوئے۔ ابو جہل کا خاتمہ۔ ایک نوعمر انصاری معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ اچانک ابو جہل سے ہو گیا۔ معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر اس کے پیر پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ اس کا ایک پاؤں کٹ کر الگ جا گرا۔ یہ دیکھ ابو جہل کا بیٹا اپنے باپ کو بچانے آگے آیا اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد انصار کے ہی ایک دوسرے نوعمر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے قریب جا کے اپنے تلوار سے ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ لہولوان ہو کر گر پڑا۔ بعد میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش تلاش کرو، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کہیں پڑا ہے تو اس کے سینے پر چڑھ گئے اور سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا۔ جنگ میں شہادت۔ جنگ بدر میں کل 14 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ شہیدوں کو وہی دفن کر دیا گیا۔ دوستو، دین کی صحیح معلومات قرآن اور حدیث کے پڑھنے و سیکھنے سے حاصل ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی اسلام کی پہلی تاریخی جنگ جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار کو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا پڑا، یعنی ان کو زبردست ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ اسلام اور کفار کے بیچ لڑی گئی دوسری جنگ یعنی جنگ احد پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائے گئے کہ جنگ احد کے دوران چند مسلمانوں سے آخر وہ کیا غلطی ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوستو، ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔